میں علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ سے منت کروں. آواز بلند نعرہ صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى. صلوات. نعرے محمد وآل محمد صلوات. عزیزان محترم، سبیل الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ 5 آیتیں ہیں، اور میں مسلسل اپنے سننے والوں کی خدمت میں ان 5 آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین خدا کے نام کی تسبیح کرو. الذی خلق وسوى، جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر شے سے اس مخلوق کو نوازا. سوا. والذی قدر فہدی، اور اس نے پھر ہر شے کی تقدیر معین کی اور پھر ہر وہ شے جو خلق کی اس کو ہدایت کے فریضے کو انجام دیا. یہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے چارہ اگاتا ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جسے ایک دن چارے کو بھوسے میں تبدیل کر دیتا ہے. میرے دوستو، میرے عزیزوں، منزل توحید ہے اور بہت آرام سے
میرے ان معروضات کو سماعت کرتے رہنا۔ پچھلی ساری گفتگوؤں کا خلاصہ، یہ 2 گھنٹے جو پہلے گزر گئے، ان کا خلاصہ جانتے ہو کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر شے سے نواز دیا۔ یعنی چیز خلق کرے اور اللہ اس کی ضرورتوں کو پیدا نہ کرے اور اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے تو یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائیں، کہیں نہ کہیں تو کام آئیں گے۔ یعنی اللہ نے ایک چیز پیدا کی اور جو اس کی ضرورت ہے اسے پورا نہیں کیا تو یہ عدل کے خلاف ہوا نا۔ تو ہم نے پیدا بھی کیا اور ہم نے اس کی ضرورتیں بھی پوری کی، ہم عدل پر قائم ہیں۔ پہلی بات والذی قدر فہدی، پھر ہم نے اس کا ایک انجام اور اس کا ایک آغاز معین کیا۔ قدر اس کی تقدیر معین کی، دیکھیں گے تقدیر کو کہ تقدیر ہے کیا، اس کی ہم نے تقدیر معین کر دی، ٹھیک۔ فہدی، اور جس کام کے لیے اسے بنایا تھا اس کام کی طرف اس کی ہدایت کر دی۔ مولانا عالم اسلام نے جتنے ترجمے کیے ہیں ان سب سے الگ میں نے ترجمہ کیا اور الٹ کے کیا، یہ عربی مجھے بھی آتی ہے۔ فہدی قدر فہدی، اس نے تقدیر معین کی ہر شے کی، اور جس کام کے لیے اسے خلق کیا گیا تھا اس کام کی ہدایت اسے کر دی کہ تو یہ کام انجام دینا ہے۔ یہاں تک ہم آ گئے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا اور اس کی تلخیص۔ پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے جانور پر کوئی شریعت نازل نہیں کی، جانور پر کوئی کتاب نہیں اتری، جانور پر کوئی رسول نہیں آیا، اس کی فطرت میں اس کی ہدایت رکھ دی گئی۔ اس کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، بھائی ایک آیت اور سنتے جاؤ پھر اس آیت کی طرف آؤں گا۔ وَأَوْحَىٰ كُلَّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے ہر آسمان کو یہ بتلا دیا کہ اسے کیا کام کرنا ہے، اوحا وحی کے ذریعے۔ تو وحی ہوئی آسمان کے اوپر، وَأَوْحَىٰ، اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، اس کے مزاج میں ڈال دیا۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ منزل تغییر ہے کہ اگر یہ منزل تغییر آسانی سے سر ہو گئی تو ہم یہی سے آسانی سے آگے بڑھ جائیں گے بہت تیزی کے ساتھ۔ اوحا ربک الی النحل، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، تو چھوڑا گیا جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو وحی الہی پر، لیکن چونکہ اس مخلوق کو ہدایت کرنی تھی اس لیے عقل تخلیق ہوئی، اسی لیے جانوروں پر کوئی رسول نہیں آیا، جانوروں پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ رسول جہاں بھیجے گئے وہاں عقل تھی تو رسول بھیجے گئے۔ تمیز آسانی سے سر ہو رہی ہے نا، اچھا میں اب عقل تھی تمہارے پاس، اس نے رسول کو بھیج دیا۔ یا رک کر ایک جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ رسول آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو مینیفیسٹو دیا اپنے آنے کا جو وجود کا جو جواب پیش کیا، وہ جواب پیش کروں۔ لقد ارسلنا رسلا، سورہ حدید 57واں سورہ قرآن کا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات،
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو عدل پہ قائم کریں. عدل سمجھ میں آ رہا ہے؟ تقریم میں عدل تھا، تخلیق میں عدل تھا، ضرورتیں پورے ہونے پر عدل کا مظاہرہ تھا کہ سب کی ضرورتیں پوری کی. اور اب ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے کہ وہ تمہیں عدل پہ قائم کریں. یقوم الناس بالقسط، تاکہ عوام الناس عدل پہ قائم ہو جائے. انبیاء کے آنے کا سبب عدل. اب تم پوچھو گے نا کہ عدل ہے کیا؟ تمہارا اب دوسرا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عدل ہے کیا جس میں ہم قائم ہو جائیں. تو دو تعریفیں لوگوں سے عرب میں لکھی گئی. اعطاء کل ذی حق حقہ. عدل کے معنی ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے. اب تقریم کا عدل سمجھ میں آیا یا نہیں؟ کہ کائنات میں جو عدل قائم ہے، جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے. اعطاء کل ذی حق حقہ. حق والے کو اس کا حق دے دیا جائے، یہ عدل ہے. یہ ایک تعریف ہے عدل. اور دوسری تعریف شروع ہے وضع الشیء فی محلہ. چیز کو اس کے پراپر مقام پر رکھ دینا ہی عدل ہے. تو جو چیز جس چیز کے لیے خلق ہوئی وہی رکھو. اور جو چیز بھائی عدل یہ ہے کہ جو چیز جس مقام کے لیے خلق ہوئی اس چیز کو وہی رکھو. اگر وہاں سے ہٹا دیا تو یہ خلاف عدل ہوگا. اسی لیے ہم نے نبوت کے بعد سے پہلے عدل رکھا کہ اگر عدل رہے گا تو نبوت کے بعد امامت آئے گی، قیامت نہیں آئے گی. کل ذی حق حقہ. اچھا، تو ہر شے کو اس کا حق دے دو اور چیز کو اس کی مناسبت سے جہاں کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اس مقام پہ رکھ دو. تو اگر کسی کو بھاگنے کے لیے بنایا گیا اسے بھگا دو. اگر کسی کو روکنے کے لیے بنایا گیا اسے روک لو. اس سے بات قدم کے لیے جو ہے سے باتیں قدم کرے. جس سے باتیں قدم نہ کر سکے وہ سیوا قدم بنایا ہی نہیں گیا سے باتیں قدم کے لیے تو اسے سے باتیں قدم کا حکم لے دو. تو چیز کو اپنے صحیح اور جائز مقام پر رکھو، یہ ہے عدل. یہاں تک ہم آ گئے. دیکھو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب ایک مسلسل موضوع ہوتا ہے اور 8-10 دن اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے تو سلسلہ فکر جو ہے وہ ایک سفر ہے، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف. اور اسی کا نام ہجرت ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہجرت کر رہے ہیں. یہ جملے کی وضاحت کبھی پھر کروں گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ہجرت کر رہے ہیں، یعنی فکر سفر کر رہی ہے. اچھا بھائی، تو اب عدل کو اتنی اہمیت دی گئی. یہ عدل کو اہمیت کیوں دی؟ آ رہا ہوں میں بہت قریب ہونا چاہ رہا ہوں. عدل کو اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ یعنی ہر آیت عدل سے بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عدل کو اہمیت دینے کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف. یہ تھیسس ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے. یعنی ایک فکر سے دوسری فکر کی طرف منتقل کرنا. تو اب دیکھیں
بھائی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کی سرکشی اور نافرمانی کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا ہے قرآن میں، بہت زیادہ۔ اللہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ الگ کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی۔ ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا اور آج بھی سرکشی نہیں گئی۔ ہم نے جمے ہوئے خون سے انسان بنا دیا۔ ان الانسان لیطغی، انسان یطغی، طغیان، انسان سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ یہ دیکھ لے کہ وہ مستغنی ہو گیا، اس کی ساری احتیاجات پوری ہو گئی، تو اللہ سے سرکشی کرنے لگتا ہے۔ طغیان کی ایک آیت طغیان کی، توجہ رکھنا، اس لیے کہ اسی مقام سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ انسان سرکشی کرتا ہے۔ سورہ والفجر، پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ قوم عاد والے، یہ قوم ثمود والے، یہ فرعون والے، یہ لوگوں نے اپنے عہد میں سرکشی کی، ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ تو مقامات کیا آتے ہوں گے؟ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے بڑی سرکشی کی۔ اذ انبعث اشقاہا، ایک شقی شخص قوم ثمود سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھو میں اور تو ریکارڈ جا رہا ہوں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو ایجنڈا ہو ذہن میں اس میں بات کی جائے۔ اور سچی بات تو یہ کہ میرے پاس ایجنڈا ہوتا بھی نہیں سوائے آیات قرآنی کی، میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا رسول کذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ سورہ والشمس کی آخری آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی خدمت والے پیش کر دی۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے نافرمانی کی، ان کا ایک شقی شخص کھڑا ہو گیا اور اس شقی شخص سے ان کے زمانے کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ جانتے ہیں اونٹنی، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ وہ سقیا، اور یہ ہے اس کا گھاٹ، ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن پورا یہ ناقہ پانی پیے گا، خبردار اس میں نافرمانی نہ کرنا۔ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، کہ میں بار بار جو لفظ دہرا رہا ہوں تو اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ اچھا، ناقہ تیز رفتار سواری کا نام ہے، جانوروں میں جو مادہ ہوتی ہے وہ بہت تیز رفتار ہوتی ہے، تو یہ تیز رفتار اونٹنی ہے اللہ کی۔ کبھی اللہ نے سواری کی؟ کبھی اللہ نے اس اونٹنی پر سواری کی؟ بھائی ناقۃ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا ناقہ، ٹھیک ہے نا؟ کبھی سواری کی؟ کبھی سواری تو نہیں کی، پھر یہ اللہ کا ناقہ کیسے؟ میرا اعتراف کہنے لگے کہ چونکہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آیا، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یاروں کو ناقۃ اللہ تو یاد رہا، ولی اللہ بول رہے۔ ہم
जिस जमाने से गुजर रहे हैं, अब उस जमाने में तो यजीद जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे हैं। वाकया नहीं है, शायद आपके इल्म में न हो, लेकिन मेरे इल्म में ये बात तो है। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा, कज़्ज़ब समूद बतावा। अच्छा, रसूल ने क्या कहा? ये अल्लाह का नाका है। फकज़्ज़बूहु फअक़रूहा, पूरी कौम ने मिलकर उस ऊँटनी को काट दिया, उसकी टांगे काटी थी। सुन लिया भाई तुमने? फअक़रूहा, उसकी टांगे पूरी कौम ने मिलकर काट दी। अब मैं क्या करूं? कुरान कह रहा है पूरी कौम ने काट दी, और तारीख कह रही है कि काटने वाला एक था, जिसने टांगे काटी थी उसका नाम था कीदार। फंस गए यानी तारीख मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये कहती है कि जिस आदमी ने उस नाके की टांगे काटी थी उसका नाम था कीदार, काटे वाला। और कुरान ने क्या कहा? अक़रूहा, सबने मिलकर काट दिया। अब इसका जवाब दो, या कुरान गलत, नऊज़ुबिल्लाह, ज़बान जल जाए, और या फिर तारीख गलत। तारीख भी अपनी जगह सही है, कुरान भी अपनी जगह सही है, और इसलिए सही है कि अगर आले मोहम्मद न हो तो जवाब न मिले। ये बहुत सच्चा जुमला मैंने कहा है भाई। फंस गई पूरी समाज तुम्हारी, या नहीं फंसी? कि भाई कुरान कहता है कि मिलकर सबने काट दिया, काटने वाला है कीदार। तो या कुरान दुरुस्त या ये दुरुस्त है, दोनों दुरुस्त। कोई आया अली की खिदमत में, तो यूं ही तो सलूनी नहीं कह रहे थे ना। देखो मैं बड़ा लिबरल हूं, बड़ा मशहूर कल्ब हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है कि रसूल के मिंबर पे कोई शख्स आके बैठ जाए, लेकिन आने से पहले सलूनी भी तो कहे। यानी पूछने वाले ने पूछा कि यानी हमने तो सुना है कि उसकी टांगे काटने वाला एक था, और आपका कुरान कहता है कि सबने मिलकर काट दिया, इसमें सच्ची बात क्या है? कहा दोनों सच्ची हैं, दोनों सच्ची हैं। ये काटने वाला एक था और पूरी कौम ने मिलकर काट दिया। कहा ये पूरी कौम पर जो निस्बत आई है वो फकत इसीलिए कि वो उसके अमल से राजी थे।